بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. یہ ہے روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. چلیں اس کی قرات کیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول اللہ ان ان البیت این یبیت این بمکہ یبیت ان یبیت بمکہ لیالی منی من من اجل سقایته من جی فآذین لہو متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منی کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ آب زمزم پلا سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ بخاری مسلم۔ جی جزاکم اللہ. ہم نے پہلے اس سے جو حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اونٹ چرانے والے تھے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ اپنی رات جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ اپنے جانوروں کے پاس گزار لیں، مینا سے ہمیں اجازت مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح یہ بھی ایک روایت ہے اسی ہی پس منظر میں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے، یہ ان کا منصب تھا. تو اس وجہ سے انہیں یہ کہا گیا، انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی حجاج کی خدمت کرتے ہیں تو اس لیے آپ بھی رات وہاں گزار سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. تو جس طرح چرواہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی، اسی طرح جو پانی پلانے والے ہیں انہوں نے بھی اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی. اگلی روایت پڑھیے. آپ کے سامنے کتاب نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی کتاب پڑھے نا حدیث اگلی. وعن عاصم جی بن جی جی، عدی. آواز آ رہی ہے سر آپ؟ ہاں جی اب آئیے آواز آپ کی. جی جی، میں پڑھتا ہوں سر. جی وَعَنْ عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعاء الابل فی البیوتاته فی فی البیتوتہ. البیتوت فی البیتوتة عن منن يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذی وابن حبان. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہوں کو مینا سے باہر رات گزارنے کی اجازت دی. ہم، وہ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارے، پھر ہم، دوسرے اور تیسرے روز کنکریاں مارے، پھر ہم، کوچ کے روز بھی مارے. ہم. اسے پانچوں نے روایت کیا ہے اور ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے. لیالیہ منن سے مراد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی راتیں ہیں. تو ان ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چرواہے تھے انہیں اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے جانوروں کے پاس رات گزار سکیں. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت پڑھیے. اس پہ ہم نے پہلے بات کی نہیں ہے، غالباً یہ گزر چکا ہے. وہی سر، میرے خیال میں نا 764 سے شاید پڑھنی تھی، چلیں دو روایتیں آپ پڑھیں آپ. اور دوسری بک سے ہم. جی 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 جی، ٹھیک ہے سر. وان سرا بنت نبحان رضی اللہ عنہا قالت كتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الرؤس فقال الیس اوسط ایام التشریق الحدیث. رواہ ابو داود بسند حسن. حضرت سرا بنت نہان نبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبہان. جی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
جی جی، انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم روز کو ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں؟ پھر باقی حد ذکر کی، اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جی، اب جو اگلی حدیث ہے یہ پہلی حدیث ہے جو ہم نے پڑھنی تھی، چلیں جی جی سر۔ پڑھیے۔ ہوں وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك لحجك وعمرت لحج کی و عمرتك۔ عمرتی کی، جی، یہ حضرت عائشہ روایت جو اللہ ہے تعالیٰ اس عنہا میں سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک سے۔ منٹ، یہ روایت جو ہے یہ دراصل اس حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے نا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئیں تو پریشان ہو گئیں اور رونے لگیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لگتا ہے کہ تو بیمار ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور کہا کہ یہ بنات آدم پر یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ طواف کی بالبیت وسعی کی بین الصفا والمروہ یکفی کی لحجی کے وعمرتی کے، کہ اے عائشہ تیرا بیت اللہ کا طواف کر لینا اور صفا مروہ کی سعی کر لینا تیرے حج اور عمرہ کے لیے یہی کافی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جو ممکنہ حد تک جو عمل آپ کر سکتی ہیں نا وہی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس میں پہلے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ اس وقت بیمار ہوئی تھیں جس وقت انہوں نے جاتے ہی پہلے عمرہ وغیرہ کر لیا تھا، تو پھر جب بیمار ہو گئیں تو پھر انہوں نے حج کے سارے اعمال جو ہیں وہ کیے، لیکن جو طواف تھا اور صفا مروہ تھا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے لیے روک دیا۔ چنانچہ پھر جن دنوں میں واپس جانا تھا ان دنوں میں جب وہ پاک ہوئیں تو پھر انہیں اپنے بھائی کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ بھیج دیا کہ جا کے ان کو جو ہے وہ باہر سے حدود حرم سے باہر لے جائیں اور وہاں سے یہ نیت کر کے دوبارہ واپس آئیں اور پھر یہ طواف کریں۔ چنانچہ وہ طواف جو ہے وہ طواف افاضہ تھا جو ان کا رہتا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو فریضے والا طواف ہے یعنی وہ طواف افاضہ ہے، اگر کوئی عورت جو ہے وہ طواف قدوم نہیں کر سکی تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی عورت اس بنا پر کہ وہ بیمار ہو گئی ہے تو وہ طواف وداع نہیں کر سکی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طواف افاضہ کرنا پڑے گا، اور جو تمتع کرنے والے ہیں ان کے لیے صفا مروہ بھی ضروری ہے۔ ہیں جی، تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ طواف جو صفا مروہ کرنے والے ہیں یہ 2 دفعہ صفا مروہ کریں گے جو تمتع کرنے والے ہیں، اور جو افراد والے ہیں وہ ایک ہی دفعہ کریں گے۔ تو جو خاتون جو ہے وہ پہلی دفعہ آ کے جیسے حضرت عائشہ تھی انہوں نے آ کے پہلے عمرہ اپنا کر لیا تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے جب بیمار ہوئی ہیں تو بعد میں انہوں نے پھر علیحدہ جو حج والا طواف تھا وہ بعد میں کیا تھا۔ تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ طواف کی بالبیت وسعی کی بین الصفا والمروہ یکفی کی لحج کی و عمرت کی، کہ تیرا بیت اللہ کا طواف کر لینا اور صفا مروہ کی صحیح کر لینا یہ تیرے حج اور عمرہ کے لیے کافی ہے۔ جی، اگلی روایت۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يرمل فی السبع الذی افاض فیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طواف افاضہ ہے اس میں رمل نہیں کیا۔ کوئی بتائے گا رمل کس کو کہتے ہیں؟ رواہ الخمسۃ الا النسائی وصححہ الحاکم۔ ہاں جی، رمل سے مراد کیا ہے؟ تیز تیز چلنے کو۔ تیز تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو جیسا کہ شروع والے جو طواف تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 چکروں میں جو ہے وہ رمل کرنا ہے، تیز تیز چلنا ہے، تو جو طواف افاضہ ہے اس میں رمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی
کہ جو طواف ہے شروع والا، اس میں تو ہم نے یہ بھی تھا کہ جو ایک کندھا ہے، دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کرنا ہے، اور اس میں وہ بھی نہیں ہے، طواف افاضہ میں وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے قربانی کر لی ہے تو وہ عام سادہ لباس میں اپنے اپنے کپڑوں میں وہ طواف کر لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ تحلل اول ہم نے پڑھا تھا، تحلل اول ہو جاتا ہے طواف افاضہ اور زیارہ سے پہلے۔ جی، اگلی روایت۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحسب ثم ركب الى البيت فطاف به، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، پھر وادی محسب میں کچھ دیر سو گئے، پھر سوار ہو کے بیت اللہ گئے اور طواف کیا۔ یہ دراصل یہ جو وادی محسب ہے یا محسر ہے، یہ دراصل مینا کے علاقے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس مقام کا نام ہے کہ جس جگہ بہت چھوٹے چھوٹے پتھر جمع ہیں، یہ مینا کے قریب ہے، اس کو ابتح بھی کہتے ہیں، دور حاضر میں اس کو ابتح کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے غالباً اسی کے ساتھ ہی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا لم تکن تفعل ذلك ای نزول بالابطح وتقول انما نزله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود ابتہا مقام میں نہیں ٹھہرتی تھیں، اور فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر صرف اس لیے ٹھہرے تھے کہ وہ جگہ واپسی کے لیے زیادہ باعث سہولت تھی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حج کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پہ ذکر کیا نا اور اس کی وضاحت کی اور خود نہیں ٹھہری، اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ٹھہرنا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا اور یہ حج کے عمل میں سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ظاہر ہے مینا مقام ہے، تو اس لیے جو مینا کے اندر جو ہے وہ اس طرح ٹھہرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض، متفق علیہ۔ طواف وداع کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ سب سے آخر میں ان کا عمل بیت اللہ کا طواف ہو، مگر وہ خاتون جو بیمار ہے اس کے لیے تخفیف ہے۔ گویا کہ یہ بات یہاں پہ ظاہر ہے کہ طواف وداع جو ہے یہ سب سے آخر میں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے اب کچھ ضروریات ہیں، یعنی کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طواف وداع ہے یہ خاتون کے اوپر جو کہ بیمار ہے اس کے اوپر نہیں ہے، باقیوں کے لیے یہ واجب ہے۔ اور دوسری بات اس میں ایک یہ ہے کہ آخر میں کرنا چاہیے جب مکہ سے نکلنا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کو بطور خاص حکم دیا کہ بالکل آخری عمل یہی ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کو طواف ہو۔ گویا کہ جب انسان وہاں پہ سفر کرتا ہے آخری، جب اس نے واپس جانا ہے اپنے گھر کو لوٹنا ہے، تو لوٹنے سے پہلے جیسے ہی لوٹنے کے لیے وقت ہوا تو اس سے پہلے جو ہے وہ طواف کیا اور فوراً جو ہے وہ سفر شروع کر دیا۔ یہ طریقہ تو یہی ہے، لیکن دور حاضر میں ظاہر بات ہے کہ بسوں وغیرہ کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور جو معلم ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی آپ اپنا طواف کر کے اتنے بجے پہنچ جائیں، حالانکہ وہ انہوں نے جانا 8-10 گھنٹے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو جو ضرورت ہے، جو جس طرح وہاں کے انتظامی امور میں جس طرح کا حکم ہے، یا جس طرح سعودی گورنمنٹ ہے یا جو بھی انتظامیہ جو بھی کہتی ہے اس پر عمل کر لینے سے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد انسان شاپنگ کرتا رہے یا وہاں پہ سونا شروع کر دے اور رات پوری قیام کر لے اور پھر اگلا دن بھی آ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔
البتہ کچھ گھنٹوں کا گزر جانا مکہ کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ جی، یہ آخری روایت اس حوالے سے پڑھیے۔ سر 769. جی، وعن ابن زبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي في مسجدي هذا أفضل من من أكفي صلاتي فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا ب100 صلاة۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دوسری مساجد میں نماز ادا کرنے سے 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز کا ثواب میری اس مسجد میں 100 نمازوں کی ادائیگی سے افضل ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو ہے وہ 3 مساجد کا ذکر ہے، ہاں جی، 3 مسجدیں جو ہیں ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کر کے جو ہے وہ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، ان میں تو یہ ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من صلاۃ فی مسجدی ھذا بمئۃ صلاۃ، کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے 1000 گنا اس سے جو اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھی جائے، مگر مسجد الحرام میں، کیونکہ مسجد الحرام کی نماز جو ہے وہ افضل ہے میری مسجد سے 100 مرتبہ، یعنی اس مسجد میں 100 نمازوں کی ادائیگی سے بھی زیادہ افضل ہے، گویا کہ 1,00,000 نماز کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 2 مسجدیں جو ہیں ان کے اندر فضیلت بہت۔ اسی طرح بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی طرف سفر کر کے جانا، نماز پڑھنا وہاں پہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قد احسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسه وجامع وجامع نساءه نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواہ البخاری۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دیے گئے تھے اور انہیں اجازت نہیں دی تھی اہل مکہ نے کہ وہ طواف کرے، یعنی عمرہ وغیرہ کرے، تو یہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قد احسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، فحلق رأسہ، چنانچہ آپ نے اپنا سر منڈوا دیا، وجامع نساءہ، اور اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر لی، ونحر ہدیہ، اور اپنی قربانیاں جو ہیں ان کو نحر بھی کیا، حتی اعتمر عاما قابلا، یہاں تک کہ آئندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، گویا کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روک دیا جائے یا مطلب مجبور کر دیا جائے کسی کو، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت کر کے یا حج کی نیت کر کے نکلتا ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہوا ہے اور پھر وہ نکل کر جو ہے وہ آگے جا نہیں سکتا، عمرہ یا حج نہیں کر پایا، تو اس کو آئندہ سال جو ہے وہ وہی نیت جو اس نے کی تھی وہ مکمل کرنی پڑے گی،
اس کو حج کرنا پڑے گا اگر اس نے حج کی نیت کی تھی، یا عمرہ کرنا پڑے گا اگر اس نے عمرے کی نیت کی تھی. یعنی جس نیت سے اس نے احرام باندھا تھا اور وہ نہیں جا سکا، روک دیا گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئندہ سال جو ہے وہ حج یا عمرہ ضرور کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے احرام ایک دفعہ کھول دیا اور جو ہے وہ نیت جو ہے وہ اپنی ختم کر دی، تو پھر اس کے بعد باقی وہ عام حالت میں آ گیا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ جب تک میں نے حج یا عمرہ وغیرہ نہیں کرنا تب تک میں اسی حالت میں رہوں گا. تو یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قربانیاں کی تھیں، پہلے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ قربانی کر لو بھائی. ہم نے جب معاہدہ طے ہو گیا کہ آئندہ سال عمرہ کرنا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی قربانیاں ذبح کر لیں، تو کسی نے بھی ذبح نہ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے یہ بات کہی. جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ قربانیاں کرو تو کرتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس طرح کریں، جا کے اپنے حجام کو بلائیں اور اس سے جو ہے وہ سر منڈوائیں، اور جو ہے کسی کو کہیں وہ قربانی کر دے، ذبح کر دے. تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلا کے اپنا سر بھی منڈوا لیا اور قربانی بھی کر دی، تو پھر سب نے وہی کام کر دیے. تو یہ اس روایت کے حوالے سے اسی پس منظر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ نہیں آ سکتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا تھا اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح روٹین کے ساتھ کیے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سال میں عمرہ کیا. ایک بات اور ہے کہ ایک صحابی نے یا صحابیہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں احرام کی نیت تو کر لوں لیکن مجھے جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، تو میں کہیں رہ نہ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ پھر تو نیت ہی ایسی کر. اس نیت میں یہ تھا کہ اے اللہ کہ جہاں تم میں مجھے روک دیا جائے اور میں رک جاؤں تو وہی میری ہل ہوگی، یعنی میں اپنے احرام کی حالت سے باہر آ جاؤں گی. تو ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے کہ بعض اوقات بندے کو تھوڑا سا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اس نے شاید وہ مکہ نہ پہنچ سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ یہ ساتھ میں شرط باندھ لیتا ہے کہ اللہ میں احرام تو باندھ رہا ہوں عمرے یا حج کی نیت سے، لیکن اگر رستے میں کہیں مجھے رکاوٹ بن گئی تو میں یہ اتار لوں تو پھر مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں آئندہ سال حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر اس نے جو ہے وہ نیت نہیں کی مکمل صحیح طرح اور پھر روک دیا گیا، تو پھر آئندہ سال اس کو حج یا عمرہ کرنا پڑے گا. واللہ تعالی عالم. جی. اگلی روایت کوئی پڑھے گا؟ جی سر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على دبعة بنت زبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي طريقي أن محلي حيث حبستنی. حبستني جی. حبستني. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دبع بن زبیر بن عبد المطلب کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں مگر میں بیمار ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کر اور یہ شرط لگا لے کہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں اے اللہ تو نے مجھے روک دیا. جزاکم اللہ. یہ وہی میں ذکر کر رہا تھا نا جس کا
کہ خاتون صحابیہ نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ تو پھر میں کیا کروں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تو اب ایک ساتھ حج کر، لیکن شرط رکھ لے کہ انا محلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا، میرا احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی۔ تو یہ ہے اصل میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے اور یاد کرنے والی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لائے ہیں نا، تو 7 قربانیاں بھی لے کر آئے ہیں۔ تو عمرے میں تو قربانیاں ہوتی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے جو لازم قرار دی گئی ہے چیز وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر ہی ہدی قربان کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے قربانیاں ساتھ لائے تھے۔ بلکہ آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مکہ جانے والا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ اپنی قربانی بھیج دیا کرتے کہ یہ میری طرف سے بھی کر لو، جا کے وہاں مکے میں کر دینا۔ تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر نہیں بھی جاتا تو وہ اپنی جگہ پر کہ اپنی طرف سے کوئی قربانی وغیرہ بھیج دے تو اس میں اس کو اجر ملے گا۔ جی۔ وعن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال إكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. تو یہ وہی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قصرا، جس کا پاؤں وغیرہ یا کوئی چیز ٹوٹ جائے، او عریجا یا وہ لنگڑا ہو جائے، فقد حل علیہ الحج من قابل، تو وہ احرام کھول دے اور اس پر آئندہ سال کے لیے حج کرنا لازمی ہوگا۔ اکرمہ نے کہا میں نے یہ سوال کیا ہے ابن عباس سے، کیونکہ جو حجاج بن عمر تھے یہ کوئی اتنے زیادہ معروف نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں دوسروں سے بھی پوچھوں۔ تو کہتے ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جو ہے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بات سچی ہے، بالکل درست ہے۔ ابھی ہماری جو ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور نئی کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے، کتاب البیوع۔ یہ جو کتاب البیوع ہے یہ انتہائی اہمیت والی کتاب ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری معاشرت میں، ہماری زندگی میں ضروری ہیں کہ ان کو جانا جائے، سمجھا جائے۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لے گئے بازار میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دکان کھلی ہوئی ہے، نئی دکان ہے۔ تو انہوں نے ان سے جا کے الاصلاح کی، پتہ کیا، پوچھا، تو انہوں نے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ کو اسلامی جو تجارت ہے اور خرید و فروخت کے جو احکام اور مسائل ہیں کیا ان کی معلومات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پھر اس طرح کرو کہ اپنی دکان بند کرو، پہلے وہ مسائل اور احکام جا کے سیکھو اور پھر اس کے بعد دکان کھولو۔ تو یہ جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں اور لین دین کے تجارتی جو سسٹم ہیں، یہ تمام کے تمام اسلام نے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اور اب ہم سب کے علم میں ہے کہ رزق حلال جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رزق حلال ہو تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول کرتے ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اور روز قیامت جو ہے اس کی باز پرس میں یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے
کہ جو ہم حلال بھی کماتے ہیں تو اس کا بھی سوال ہے، اور جو حرام ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اس کا محاسبہ عذاب کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو حلال ہم کماتے ہیں اس کا بھی محاسبہ ہے، لیکن اس میں کمی بیشی کے حوالے سے ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی، تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اس لیے جو بیوہ ہے، خرید و فروخت ہے، اور اس کا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہے، یہ بہت ہی عظیم معاملہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے بنیاد ایک ہے، اور وہ یہ کہ حلال چیز کی ہی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، حرام چیز کی کسی صورت میں بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس میں ایک یہ جہاں پہ خریدنا جو ہے وہ حلال ہے، اسی طرح بیچنا بھی حلال ہی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یہ سمجھ لیں کہ ہم جو کسی کو بدلے میں جو مال دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں، وہ بھی حلال ہی ہونا چاہیے، حلال طریقے سے ہی کمایا گیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے چونکہ بس صرف شریعت نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو اس لیے ہم ان چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو جن جن ذرائع سے ہم نے خریدنا ہے وہ بھی بڑی اہتمام والی چیزیں اور صحیح اور درست چیزیں ہونی چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے حکم ہے۔ اسی طرح دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ شریعت نے غرر کو حرام قرار دے دیا ہے، دھوکے کو حرام قرار دے دیا۔ اب یہ دھوکہ کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک مالی اعتبار سے، دوسرا کہ چیز مالی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ چیز کے اندر فرق ہے، جو بتا رہے ہیں وہ ہے نہیں، اور جو بیچ رہے ہیں وہ ہے نہیں۔ دوسرا کہ جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں، کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، مثلا میں نے اتنے کی خریدی اور اتنے کی بیچی، یہ چیزیں جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی چیز جب ہم بیچیں تو اس میں کسی بھی انداز سے ہم پیمانے کے اندر یا پیمائش کے اندر ہم فرق کریں۔ جو چیز جیسے ہم نے مقدار متعین اور جو وزن مقرر ہے اس کے مطابق جو طے کیا ہے اس کو ہی سامنے رکھنا ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہمارے لیے جو شریعت نے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ جو چیز ہم خریدیں، جو خریدنے والا ہے وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے پھر آگے بیچے، اور اسی طرح بیچنے والا وہی چیز بیچ سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیز ملکیت میں تو ہے نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ اور اسی طرح بعض ہمارے ہاں اس وقت جو سود کی کئی اقسام ہیں اور جوے کی بھی ایسی اقسام ہیں، تو وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جو ہے وہ ملک تام نہیں ہوتی۔ ملک تام سے مراد یہ ہے کہ اس کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہے اور اس کی ملکیت میں بھی مکمل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ سچائی کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، اور خیر خواہی کا حکم ہے۔ ہم کسی ایسے معاملے میں کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت ہی سادہ ہے، وہ چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے جس سے خریدنی ہے یا جس کو بیچنی ہے اس کی بھی خیر خواہی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک گھوڑا حضرت جابر سے جو خریدا تھا اس کی قیمت بھی دی، اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون بھی کر دیا۔ تو خیر خواہی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح خریدتے ہوئے بھی کہ ہم کہیں اس کو اتنا پابند نہ کر دیں یا اتنا مجبور نہ کر دیں کہ وہ بیچنا جو ہے وہ اس کے لیے محال ہو جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ باب میرا مال ہی نہیں بک رہا اس لیے میں جیسے تیسے جتنے بھی بکتا ہے بیچ دوں۔ تو اس کسی کی کمزوری یا کسی کی پریشانی سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے یہ حکم ہے، اسی طرح ایک یہ بھی حکم ہے کہ چیز کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے پھر اس کے بعد لوگوں کو کی احتیاج کو، ان کی ضرورت کو ہم استعمال کریں، کہ جیسے ہی ضرورت بڑھتی جائے گی قیمت بڑھتی جائے گی اس لیے ہم تبھی بیچیں گے۔ تو ذخیرہ کر کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہ ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں
جو ہے وہ محنت کوئی نہیں ہے، مزدوری کوئی نہیں ہے، خدمت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے ہاں وہ کسی کی چیز کو جو ہے وہ بیچ رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے خود بالکل بھی کوئی محنت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور اس انداز سے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہری انسان ہے، جو منڈی کے قریب رہنے والا ہے، اس کو منع کر دیا ہے کہ وہ جو دیہاتی لے کر آنے والا ہے سامان، اس کو اس سے دور سے ہی خرید لے، رستے میں خرید لے، اور پھر آ کے مہنگے داموں جو ہے وہ بیچے۔ تو اس چیز کی بھی قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی۔ تو ایسے ہی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہمارے علم میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم ان کو پڑھیں گے تو امید ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے کتاب، تو قرات کیجئے۔ جی، ان رفاعت ابن رافع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل ای الکسب اطیب، قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، رواہ بزار وصححہ الحاکم۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اپنے ہاتھ سے کی ہوئی کمائی اور ہر بے مبرور۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ایک تو پہلے نمبر پر بیو بے کی جمع ہے، اور یہ بے مصدر ہے، با با با, با یبیو سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی فروخت کرنا ہے۔ اسی طرح شراء ہے، شراء خریدنے کو کہتے ہیں، اور اہل علم کا کہنا ہے کہ لفظ بے اور شراء دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی شراء کہہ کر بے مراد لیتا ہے، اور کوئی بے کہہ کر شراء جو ہے وہ مراد لیتا ہے۔ اسی طرح بے کی تعریف میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہ کہی ہے کہ ایک مال دوسرے کی ملکیت میں دیتے ہوئے اور اس کا مال اپنی ملکیت بناتے ہوئے باہم تبادلہ کرنا، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے جب تبادلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، تبادلہ کریں گے، تو وہ خرید و فروخت ہے۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بسام نے کہا ہے کہ ملکیت بنانے کی غرض سے ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں جو کہ اب اس میں اب آگے مذکور ہیں، ان میں وہی چیزیں جو میں نے کچھ تھوڑی سی بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جو خریدنے اور بیچنے والا ہے وہ اپنی رضامندی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والا ہو، عاقل اور بالغ ہو، اور اسی طرح یہ بھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مجہول نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ چیز خرید رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، اور اس کے اندر پوری کیفیت کو وہ جانتا نہیں ہے اور اس کی پوری معلومات نہیں ہے، تو وہ کوئی چیز ایسی نہ خریدے کہ جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیچنے والا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی چیز کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہو اور ہر چیز جو ہے وہ واضح کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے مبرور اس بے کو کہتے ہیں جو خلاف شرع نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا جھوٹ، فریب، دھوکہ، جہالت اور ضرر یعنی تکلیف دینا، کسی کو مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا ایک عام سا بھی کس طرح تکلیف دی جاتی ہے یا نقصان دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو، ایک منڈی ہے، اس منڈی کے اندر مختلف دکانیں ہیں، ان دکانوں میں ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کو نقصان دینے کے لیے اپنا مال بھی، اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ مقصد صحیح نہیں ہے، یہ ضروری، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ خیر خواہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھ کا مال جو ہے
اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، یہ سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ جی اگلی روایت۔ وعن وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطل فإنها تطلى بها السغن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهما جعلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه۔ ہاں جی، اس حدیث میں جو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی شاندار طریقے سے واضح کر دی گئی ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ بیان فرما رہے تھے عام الفتح، فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی مکہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتا ہے بیع الخمری، اس نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، والمیتتی، اور مردار کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، والخنزیری، اور سور کی والاسنامی، اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ فقیلا، تو کہا گیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ارائیتا شحوم المیتتی، آپ کا کیا خیال ہے کہ مردار کی جو چربی ہوتی ہے، فإنها تطلى بها السفن، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے جو کشتیاں ہیں جو دریاؤں میں چلنے والی ہیں ان کو روغن کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو وہ چربی لگا کر ان کو صحیح کیا جاتا ہے۔ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور ان کے جو چمڑے ہیں ان کے ذریعے ان کو چکنا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو جلا کر روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَيَسْتَصْبِحُ، اور لوگ جو ہے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، کہ سور کی چربی اور اس طرح کے مردار کی چربی جو ہے یہ استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر قاتل اللہ الیہود ان اللہ تعالی لما حرم علیہم شحومها جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، اللہ تعالیٰ قتل کرے، غارت کرے یہودیوں کو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر یہ چربی جو ہے وہ حرام کر دی، مردار کی چربی کو حرام کیا، تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ متفق علیہ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اس بارے میں نا ہمیں بھی تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو بیرون ملک سے ہمارے ملک میں آتی ہیں، اور وہ کھانے پینے والی چیزیں میں بھی ہیں، استعمال کرنے والی چیزیں بھی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ کیا یہ حلال چیز ہے جو ہم استعمال کرنے لگے ہیں یا حرام ہے۔ جیسے ہماری بہت ساری ایسی چاکلیٹس جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ سور کا جو چربی کا کچھ نہ کچھ رس ہے وہ ملایا جاتا ہے، تو یہ بالکل قطعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو کھانے میں ہو گیا۔ استعمال میں چمڑے کی بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو کہ گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے بعض اوقات جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ جوتے بھی ایسے چائنا سے جو درآمد ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ محسوس کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں جو چمڑا ہے وہ سور کا چمڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں اور اشیاء جو کہ مردار کے ضمن میں آتی ہیں یا پھر وہ سور کے ضمن میں آتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے ہمارے ہاں بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں۔ تو مثلا ان میں ایک تو بہت ہی عام سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، صابن جو ہے، صابن کے ظاہر بات ہے کہ صابن جو ہے یہ آئلی چیز سے بنتا ہے اور اس میں چربی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو بہت ساری ایسی
پروڈکٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیں، اور بالخصوص جس کو ہم امپورٹڈ کہہ کر بیرون ملک سے ہم منگواتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے صابن جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان میں نہیں بنائے جاتے، ان کی چربی جو ہوتی ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ مردار کی چربی ہوتی ہے، یا وہ جانور ہی حرام ہے جس کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں جو کہ صابن وغیرہ بناتی ہیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں بنانے والی ہیں، یہ فیکٹریز بھی جب صابن بناتی ہیں تو جو ان کو چربی ضروری ہوتی ہے ان کے لیے، وہ وہی باہر سے جو ہے وہ درآمد کی ہوئی چربی سے کو خرید کر پگھلا کر پھر اس کے مطابق جو ہے وہ صابن بناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو ایک مثال ہے، ہمارے ہاں بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو کہ حرام ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ بھی دے سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے کہ دم مسفوح جو ہے وہ بھی اب بیچا جانے لگا ہے۔ اسی طرح ہم آئے روز یہ سنتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو ہماری معلومات میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ بہت ساری برائلر جو مردہ بھی ہو جائے تو تب بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے، یا ان کو فیڈ کے اندر استعمال کر لیا جاتا ہے، یا ان کا خون جو ہے اس کو بیچا جاتا ہے اور پھر اس کو فیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر کئی چیزیں ایسی اشیاء ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بالکل واضح طور پر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ آپ نے جب اجازت بھی مانگی گئی کہ چلے ہم ان کو کھاتے نہیں ہیں لیکن چلو روشنی استعمال کر لیں اس کے لیے، یا ان کو جلا کر روشنی استعمال کر لیں، یا ہم کشتیوں کو مل کر جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ذرا روغنی کر لیں تاکہ ان کو پانی جو ہے وہ متاثر نہ کرے، نقصان نہ دے، جیسے پینٹ ہوتا ہے ایک پینٹ کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، وہ حرام ہو، یہ حرام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان کی ہے کہ یہود کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چربی جو ہے اس کو پگھلاتے تھے اور اس کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیچ دیتے تھے اور اس کی قیمت کھا لیتے تھے، خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی ہوئی اور ان کو علم تھا کہ یہ حرام ہے، وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے، آگے بیچ دیتے اور اس کی قیمت کھا لیتے۔ تو کوئی شخص یہ بھی یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم جو قیمت ہے وہ کھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ حلال ہے۔ نہیں، ایسی صورتحال میں ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو شرعی طریقے سے جو تجارت ہے، یعنی حلال چیز کی ہی تجارت کی جا سکتی ہے، حرام چیز کی تجارت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بتوں کو خریدنا فروخت کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ خود حرام ہے اس لیے ممنوع ہے، اسی لیے ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر ہے، اس کی ہر لحاظ سے خرید و فروخت ممنوع ہے، تو پھر اس کا جب کھانا پینا بھی حرام ہے تو پھر اس طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اس طرح مردار ہے، تو یہ ساری چیزیں، جو بھی چیز حرام ہوگی اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی۔ اللہ تعالی عالم۔ جی، اس بارے میں کوئی سوال وغیرہ تو نہیں آپ کے علم میں؟ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ سر اس لحاظ سے جو باہر کے جو فاسٹ فوڈ برانڈز وغیرہ، جو باہر کے فاسٹ فوڈ میکڈونلڈس جیسے ہو گیا، تو یہ بھی پھر حرام ہوں گے، کیونکہ باہر مطلب یہ کیونکہ ہمارا تو نہیں ہے نا، یہ تو باہر امریکہ یہودیوں وغیرہ کی ہے، تو اس کا اگر پاکستان میں یہ کر رہا ہے تو اس کے جو ہم پیسے ان کو پے کرتے ہیں تو وہ انہی کو جاتا ہے، یا وہ آگے ان یہودیوں کو بھی اس کے اس بارے میں کا میں آپ کچھ کو حصہ ڈر جاتا ہے یعنی؟ جو میرے پاس معلومات ہے، انفارمیشن ہے، اس کے مطابق بات یہ ہے کہ جو آ، غیر مسلم ممالک میں جو سلاٹر ہاؤس ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے ہاں ہے۔ ایک تو سلاٹرنگ کرنے والے وہ ہیں کہ جو گردن ہی جدا کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ شارک صرف نہیں کاٹتے بلکہ پوری گردن ہی توڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا خون دم مسفوح جو ہے وہ سارا جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو مشینی طور پر جو سلاٹرنگ کرنی ہے نا، وہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور جو کفار کے ممالک میں ایسے بھی معاملہ ہے کہ وہ ہاتھ سے ہی ذبح کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی وجہ سے، اس وجہ سے ہی وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تاکہ جو ہے مسلمان بھی اس کو استعمال کر سکیں۔ اب واللہ عالم، باقی امور اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ابھی ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
تو اس کے بارے میں اگر آپ کے سامنے کتاب ہے یا آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی قرأت کریں ذرا. جی سر. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتداركان رواه الخمسة وصححه الحاکم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے پاس ثبوت بھی نہ ہو تو سودے کے مالک کی بات قابل ترجیح ہوگی یا پھر وہ بے چھوڑ دیں گے. اسے ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس روایت کے اندر جو چیز واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جب خرید و فروخت کرنے والے، پہلے تو ہم اس کو تھوڑے سے کچھ الفاظ آپ کی طرف سے اس میں اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے. اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتداركان. تو یہ الفاظ ہیں اس انداز سے. اس حدیث سے یا اس روایت سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خرید و فروخت کرنے والے آپس میں اختلاف کر بیٹھیں اور ان دونوں کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہ ہو جو کسی ایک کی طرف اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے، تو جو مالک ہے بات کرنے کا، جو سودے کا مالک ہے، اس کی بات کو رب السلعتی، یعنی جو جو مال کا مالک ہے، اس کی بات کو ترجیح دے دی جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہ دونوں ہی اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے یعنی خرید و فروخت کریں گے. تو سلعہ کہتے ہیں جو ہے سودے کو یا مال کو جو کہ خریدنے اور بیچنے کے لیے ہوتا ہے. اور یتدارکانے سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں ہی چھوڑ دیں گے اس چیز کو، یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے اصل چیز. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اختلاف جو ہے وہ روا نہیں ہو سکتا، کسی طرح بھی اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اس سے قبل، جو ہمارے سامنے بات تھی وہ ذبیحہ کے حوالے سے تھی کہ اگر ہم ایسی کمپنیوں کے ذبیحے کو استعمال کرتے ہیں جو کہ بظاہر ہمارے سامنے تو وہ ظاہر ذبح نہیں کرتے اور وہ خود بھی کوئی مسلمان نہیں ہے، تو کیا ہم ان کے اوپر، ان کے ذبیحے پر اعتماد کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کے اندر جو رہنے کا سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اس کے اندر ایک واضح ترین چیز ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اعتماد کے اوپر، دوسرے کی بات پر شک کے بنیاد پر نہیں چلتے، بلکہ ہم اعتماد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. یہ ایک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہم نے کبھی بھی صرف شک کی نیت سے نہیں چلنا، بلکہ اعتماد کرتے ہوئے دوسرا جب واضح کر دے کوئی چیز تو اس پر اعتماد کریں. اب جو کفار کا جو نظام ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق یہ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے، چونکہ ہم مسلمان ممالک میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم ذبیحہ جو صحیح اسلامی طریقہ اس کے مطابق ذبح کرتے ہیں. تو اب اس بات پہ ہمیں اطمینان ہے جب تک کہ کوئی دلیل واضح سامنے نہ آ جائے کہ واقعی انہوں نے کوئی ایسی غلط بیانی کی ہے. تو اس لیے کوئی بھی شخص ہو جب وہ اپنی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو جو ہے وہ مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جب کوئی ایسے دلائل مل جائیں یا ایسے قرائن مل جائیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ محسوس ہو کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہم اس سے احتراز کرتے ہیں. دوسری بات ایک اور یہاں پہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے ہمیشہ، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین، کہ حلال واضح ہے
اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور متشابہہ، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ شبے والی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے گویا کہ اپنے دین کو بچا لیا. تو اگر تو انسان تقوی اختیار کرے اور انسان متقی ہو، تو پھر اس کو جس چیز میں اس کو شبہ پڑ جائے نا، اس چیز سے بچنا اس کے لیے زیادہ، متقی شخص جو ہوتا ہے نا وہ اس سے پرہیز کرتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اگر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایسے امور سے وہ بچ سکتا ہے تو اس کو بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے شرعی حکم ہے. اللہ تعالی عالم. جی، اگلی روایت پڑھیے. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن. متفق علیہ. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کا جو شرینی ہے اس سے منع فرمایا ہے. یعنی اگر کوئی شخص چونکہ جانور ہی حرام ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو کتا ہے یہ صرف دو وجہ سے اس کو جو ہے وہ جائز رکھا گیا ہے اسلام کے اندر. ایک تو یہ کہ یہ اگر رکھوالی کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ شکار کرنے والا ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ کلب معلم جو ہے، یعنی سدھایا ہوا جو کتا ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ جو سدھایا جاتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں سے وہ بچتا رہتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا یا کسی چیز میں بلا وجہ جو ہے وہ منہ نہیں مارنا، اور اسی بنا پر جو ہے وہ خود کو اپنے آپ کو اپنی جو مالک ہوتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو سدھایا ہوا جو کتا ہوتا ہے اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ شکاری ہو یا وہ رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہو. اس کے علاوہ کتے کو رکھنا، وہ بے شک جتنا بھی خوبصورت لگے، وہ کسی بھی انداز سے ہو، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاص کر کالا کتا ہے اس کے بارے میں تو حکم دیا ہے کہ اس کو قتل کرو. اور پھر بالخصوص یعنی حرمین کے اندر، یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر کتے کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے صرف اس حوالے سے ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ رکھوالی کے لیے ہو یا شکاری ہو. اس کے علاوہ تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. تو اسی طرح ومہر البغی، وہ عورت جو کہ بدکار ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام کی ہے، تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سانڈ کی کمائی ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ جو کوئی شخص اگر کسی کے پاس نر جانور ہے اور دوسرے جو ہیں وہ اس کے پاس جاتے ہیں جفتی کے لیے، تو اگر اس سے وہ کمائی کرتا ہے تو وہ کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوان الکاہن، کاہن جو ہے یہ دراصل نجومی میں اور کاہن میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. ٹھیک ہے، کاہن جو ہے یہ بھی قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، اور نجومی جو ہیں یہ بھی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور انسان کے بارے میں ٹیوے لگا کر. لیکن نجومی جو ہیں وہ ستاروں کے طریقے سے بتاتے ہیں، اور کاہن جو ہیں وہ مختلف واقعات کو جوڑ جوڑ کر پھر اس میں سے کوئی چیز اخذ کرتے ہیں، اور نتیجہ اس حوالے سے نہیں کہ گزشتہ گزرے ہوئے کچھ لمحات سے کچھ استفادہ کر کے وہ بتاتے ہیں، بلکہ آنے والے واقعات کو جوڑ کر آنے والے جو وقت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے پیش گوئی کرتے ہیں. تو یہ جو کہانت ہے
یا نجومیوں کا جو کام ہے، یا جس طرح ہم نے پچھلی روایت کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہے کہ وہ سور کی سور کی قیمت کھانے والے یا کتے کی قیمت کھانے والے، تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے۔ چونکہ یہ کام بھی حرام ہے، اس لیے اس موقع پر ان کی قیمت بھی حرام ہے، ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ تو اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کاہن کی اگر جو ہے وہ کمائی حرام ہے، تو ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے جائز ہی نہیں قرار دیا، تو اس کی کمائی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جیسے جھوٹ ہے، جھوٹ کے ذریعے کمائی کی گئی ہو تو وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ بے ایمانی کر کے یا کسی کو دھوکہ دے کر کوئی کمائی کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی۔ سر کاہن کا آپ نے کیا بتایا کہ وہ کس طرح مجوسی سے مختلف ہے؟ کاہن یعنی کاہن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، کاہن کسے کہتے ہیں؟ جی مطلب اس میں اور مجوسی میں فرق کیا ہے؟ جیسے مجوسی تو ستارہ دیکھ کے بتاتا ہے نا، ویسے کاہن وہ کس طریقے سے بتاتا ہے؟ کاہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف کرائن دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر آنے والے حالات کا جائزہ بتاتے ہیں۔ جیسے ہاتھ دیکھ کر کسی کو جو ہے وہ بتانا کہ تیری یہ قسمت ہے، یہ لکیر فلاں ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ ایک ہے نجومی۔ نجومی جو ہوتا ہے وہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر کہ فلاں شخص کی فلاں ستارہ ہے، اور اس لیے اب فلاں ستارہ جو ہے وہ اس وقت فلاں جگہ پہ ہے، تو اس طرح اس کا یہ مسئلہ ہے، تو اس طرح یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لیکن جو کاہن ہوتا ہے وہ مختلف کرائن سے یا چیزوں سے یا اسباب سے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹیوا لگا کے، وہ پھر آنے والے قسمت جو ہے وہ بتاتا ہے، آنے والے حالات کو وہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پیش گوئیاں کرنے والے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ فال نکالنے والے، ایک تو ایک تو ہے قرآن اندازی، وہ جائز اور درست ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ ایک ہے فال نکالنا۔ فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم دور مشرقین میں، دور جاہلیت میں مشرقین یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جیسے تیر پھینکا کرتے تھے، اگر وہ تیر جو ہے وہ دائیں جانب جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر بائیں جانب جائے گا تو وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح پانسا، یہ جو جس طرح لڈو کا دانا ہوتا ہے، اس طرح کر کے پہلے لوگ کچھ کھیل کھیلا کرتے تھے اور کچھ قسمتوں کے حال چکر معلوم کرنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اگر وہ چیزیں ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ممنوع اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ ذائچہ بنانے والے کاہن کی کیٹیگری میں آئیں گے نا؟ ذائچہ بنانے والے جو ہیں یہ اگر وہ آئیں گے اگر وہ ستاروں سے مدد لیتے ہیں تو وہ نجومیوں کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر وہ ہاتھ کی لکیروں تک ہی محدود رہتے ہیں، جیسا کہ ذائچے بنانے والے کرتے ہیں کہ وہ ماں کے نام سے دیکھتے ہیں، پھر ان کے حالات دریافت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تو یہ اس طرف چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا بالکل۔ جی آگے روایت ہے جی، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہو کانا یسیر علی جمل لہو قد آیا فاراد ان یسیبہ۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعينيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعينيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه، وهذا السياق لمسلم۔
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان علی جمل، کہ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے، لہو جو ان کا تھا، قد آیا جو ایک تھکا ماندہ سا اونٹ تھا، فاراد ان یصیبہ، تو انہوں نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ قال، وہ بیان کرتے ہیں، فلاحق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، پیچھے سے آ کے مجھے مل گئے، فدعا لی، انہوں نے میرے لیے دعا کی، وضربہ، اور میرے اونٹ کو انہوں نے ایک ضرب لگائی، فسارا سیرن لم یسر مثلہ، تو وہ ایسا تیز بھاگنے لگا کہ اس جیسا پہلے وہ کبھی نہیں بھاگا تھا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعنی ہی، بعنی ہی، کہ مجھے یہ اونٹ دے دو، مجھے بیچ دو، مجھے بیچ دو، فبعت بعنی ہی بأوقیۃ، مجھے ایک اوقیہ کے ساتھ مجھے بیچ دو، قل، تو میں نے کہا لا، نہیں، ثم قال بعنی ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے بیچ دو، فبعتہ بأوقیۃ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوقیے کے ساتھ اس کو بیچ دیا، واشترطت حملانہ الی اہلی، لیکن میں نے یہ شرط رکھی کہ اللہ کے نبی، میں اس کو بیچ تو رہا ہوں لیکن میں اپنے گھر والوں تک پہنچ کر آپ کو یہ دوں گا۔ فلما بلغت اتیتہ بالجمل، جب میں وہاں اپنے گھر میں پہنچا، یعنی مدینہ میں پہنچ گئے، تو میں اپنے اونٹ کو لے کر آ گیا، فنقضنی ثمنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نقد، اس کی قیمت جو ہے وہ مجھے دے دی، ثم رجعت، میں لوٹ آیا، فارسل فی اثری، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے میرا اونٹ بھی بھیج دیا اور فرمایا، اترانی ما کستکا، تو نے کیا خیال کیا، کیا گمان کیا کہ میں نے اس لیے قیمت کم کرائی تاکہ تیرا اونٹ لے لوں، لآخذ جملک، خذ جملک ودراہمک، اپنا اونٹ بھی لے لو اور اپنے درہم بھی لے لو، فہو لک، یہ دونوں تمہارے لیے ہیں، متفق علیہ، وہذا سیاق لمسلم، اور یہ جو روایت ہے یہ مسلم کی روایت، گویا کہ اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خائی کے ساتھ بیچنا یا خریدتے وقت آسانی کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، وہ جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں، چنانچہ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا اور فرمایا کہ یہ مجھے بیچ دو، بعنی ہی، مجھے اس کو بیچ دو۔ مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد بھی کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان کی مدد جو ہے وہ اس انداز سے کی کہ ان کو احساس بھی نہ ہو، تو اس انداز سے خیر خواہی کرنا کسی کے ساتھ، یہ بہت ہی نبوی طریقہ ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس لیے اگر کسی موقع پر آپ دیکھیں کہ کسی شخص سے کوئی چیز خرید رہے ہیں یا اس کو بیچ رہے ہیں، تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس میں آسانی کرنا اور سہولت پیدا کرنا اور دوسرے کے لیے کوشش کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے، تو اس میں خیر و برکت ہی ہوتی ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ چلیں جی، اگلی روایت